اتنا پیارا نبی کہ ہر نبی جس پہ رشک کر رہا ہے. درود پڑھتے ہیں حضرت سعید ابو سعید حضور جھونپڑی میں تشریف لے آتے ہیں، کہتے ہیں منہ قریب کر اس منہ کو میں چوم لوں جس سے تو درود پڑھتا ہے. حدیث مبارکہ میں حوالہ موجود ہے. حضور نے چوما، آپ تشریف لے گئے، مگر آپ بظاہراً تشریف لے کے جاتے ہیں ہر جگہ سے، آپ کی موجودگی باطناً ہوتی ہے. ظاہر میں آئیں تو سر کی آنکھ دیکھتی ہے، اور باطن میں رہتے ہیں یہ باطن کی آنکھ دیکھتی ہے. ظاہر میں سر کی آنکھ دیکھتی ہے، باطن میں دل کی آنکھ دیکھتی ہے. اور دل کی آنکھ کے لیے ضروری ہے کہ خاطر کسے دیاں نظراں تینو عشق کماؤنا آ جائے. تو وہ تو بات پھر الگ ہے کہ جن آکھی دل بر ڈٹھا سو لب لیاں، تو ملیوں تے دل بر ملیا ہن آسان لگ پئیاں. وہ تو بات ہے ہی الگ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما کس کیا یہاں پہ جہاں آپ کی مرضی تھی. آج بھی آپ کی مرضی ہو تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی مرضی ہو. ہم یہ نہیں سوچ بھی سکتے، نہ ہمارے مکان اس قابل پاک ہیں، نہ ہمارے اجسام اس قابل پاک ہیں، لیکن یہ ان کا کرم ہو تو جہاں وہ چاہیں وہ کر سکتے ہیں. یہ ان کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ جب تشریف لے گئے تو حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا کہ پورا میرا کمرہ جو ہے وہ خوشبو سے مہک رہا تھا. کتب احادیث میں علامہ صاحب نے پڑھا ہے ابو سعید مطرب ان کو کہتے تھے، اسی لیے کہ بعد میں بھی خوشبو ان سے آتی رہی. یعنی کہ آپ تو چوما، آپ چلے گئے، لیکن آپ کی خوشبو ایک ہفتہ یا کچھ دن آتا ہے کہ وہ قائم رہی. اسی طریقے سے اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ اتنا پیارا نبی کہ امتی کہاں پہ موجود ہے، آپ کہاں پہ موجود ہیں. آپ تشریف لائے، ادھر خواب آ رہی ہے، حضور حقیقت میں آ رہی ہے. وہ عالم رویا میں دیکھ رہا ہے، آپ عالم مثال میں توجہ فرما رہے ہیں، آپ تشریف لا رہے ہیں. کیونکہ خوشبو کا موجود ہونا عالم رویا تک تو رہتی، عالم ظاہر میں کیوں رہی ہے کہ آپ حقیقت میں آئے، اس نے خواب میں دیکھا. کیونکہ یہ تقاضے ہیں شریعت کے، جب جو منع ہے سو منع ہے. آپ چاہیں تو سب کچھ اپنا جلوہ آج بھی ساری امت کو دکھا دیں، لیکن شریعت کے تقاضے، یہ بہت بڑا اصول ہے آپ کا، اور ایسی تلوار ہے شریعت کی کہ ہر ایک چیز کو کاٹ دیتی ہے. کوئی قانون شریعت کو نہیں کاٹ سکتا. یہی بات ہے کہ شریعت کے اندر چھپا ہوا عشق ہے، اس کو نکالنا پھر عاشقوں کا ہی کام ہے شریعت کے اندر ہی. میں نے پہلے کہہ دیا کہ ایک دنیا شریعت ہی مکمل ہے، اسی کا ایک باب کھلتا ہے تو طریقت، دوسرا کھلتا ہے تو معرفت، اور آخری کھلتا ہے چوتھا تو حقیقت. یوں سمجھے کہ پہلی شریعت، دوسرا اس کا شریعت طریقت، تیسرا شریعت معرفت، چوتھا شریعت حقیقت. اسی شریعت کے 4 رخ زیبا ہیں. ایک دکھا دیا گیا، 3 کو چھپا دیا گیا. ایک سامنے رکھا، 3 اس شریعت کے اندر رکھ دیے. جو اس کو کرے تو کوئی نکلے گا. جتنے بھی عارف باللہ گزرے ہیں انہوں نے اسی طرح محنتیں کی ہیں، ان کو شیخ نے ان سے محنت کرائی ہے. پہلے یہی ورد و وظائف، یہ ذکر و اذکار یہی کیا سب کچھ. پھر ایک وقت آیا کہ اس وقت پھر استقامت نے ان کا ساتھ دیا، اس محبت پہ وہ رہے، اس محبت کی خوشبو نے سرفراز کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، خوشبو موجود اتنے دن رہی. آپ کا آنا ہی ثابت تھا، اور آپ کا وہاں رنگ دے کے رنگ کر کے، رنگ چھوڑ کے، خوشبوئیں چھوڑ کے آپ کا پردہ وہاں سے بظاہراً کرنا یہی مقصود تھا. تو لوگ جب ان سے خوشبو آتی تھی نا تو لوگوں نے ان کا نام ہی خوشبو والا رکھ دیا تھا.